جب دین میں بدعات کا اور سہل پسندی کا اور یہ اس قسم کے رواج جو ہیں، یہ ان کو وہ رواج دیا جا رہا ہے ان چیزوں کو، وہاں ایک سوال میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم نے اپنی جو فرض عبادات ہیں ان میں، جو واجبات ہیں ان میں، نوافل میں، اور پھر اس کے بعد جو میں ان کو کہوں گا لغویات ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں رکھا. یعنی ہم نے بعض جگہوں کے اوپر تو اپنی جو بالکل جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ان کو اٹھا کے فرائض کے لیول کے اوپر لے آئے ہیں، اور کہیں پہ ہم نے فرائض سے غفلت، نماز ہم نہیں پڑھتے لیکن ہم وظائف کرتے ہیں کہ یہ وظیفہ کریں گے نا تو ہم مالا مال ہو جائیں گے، یہ وظیفہ کریں گے نا تو ہم بخشے جائیں گے. نماز پڑھنے سے تو یہ کنفرم ہے کہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا اور بخشش ہوگی، لیکن وہ جو وظیفہ ہے وہ تو شک میں ہے، ہم اسے اپنا لیتے ہیں نماز. یہ جو کیا جاتا ہے ان بدعات اور یہ ان چیزوں کا، اس کے بارے میں آپ ذرا ہمیں گائیڈ کیجیے. بات دراصل یہ ہے کہ یہ ہماری ایک کلچرل چیز ہے کہ ہم سہل پسند ہوتے ہیں، ہر چیز میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. آپ دیکھیں جیسے ہم اسکولوں کالجوں میں دیکھیں، آپ نے BFA کیا ہوگا، BA بھی کیا ہوگا، میٹرک بھی کیا ہوگا، آپ نے ٹیکسٹ بک دیکھی ہی نہیں ہوگی شاید. ٹیسٹ پیپر، اس کے بعد خلاصے، اس کے بعد گیس پیپر، اس کے بعد شارٹ جو ہے گیس پیپر کے شارٹ کویسچن پیپر، یعنی 8-10 یہ شائع ہوتے ہیں. میں ایک دفعہ گیا ایک بک ڈپو پہ، تو میں لاء پڑھا رہا تھا، تو میں نے ان کی ٹیکسٹ بک جو تھی میں نے پوچھی یہ ہے؟ کہتے نہیں جی. میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ کوئی لیتا نہیں ہے. تو میں نے کہا لوگ کیسے پاس ہوتے ہیں؟ انہوں نے مجھے دکھایا یہ ٹیسٹ پیپر ہے اسلامک لاء کا، یہ اس کے بعد اس کے خلاصے ہیں اس سے کم، یہ اس کے بعد یہ دیکھیں جی کویسچن آنسر ہیں جی، یہ اس کے گیس پیپر ہے. کہتے یہ بکتے ہیں ہمارے پاس. ٹیسٹ کوئی نہیں دیکھتا، ہم کیونکہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، اسی لیے ہم شارٹ کٹ ٹو پیراڈائز ڈھونڈتے ہیں. یعنی ہم ماخذ کو ہٹا دیتے ہیں، ماخوذ کو لے لیتے ہیں. وہی نا، ماخوذ جو ہے وہ ہٹا، اسی لیے کہ وہ شارٹ کٹ ہے نا، سہل پسندی ہے. ہم سست لوگ ہیں، عقل سے آری اور سوچ سے انکاری، جو ہے سوچ سے آری عقل سے انکاری لوگ ہیں، تو وہ یہی جاہل لوگ کرتے ہیں. آپ انگلینڈ میں اگر کسی کو کہے انگریز کو کہ اس طرح یہ آپ وظیفہ پڑھے تو جنت میں چلے جائے گا، وہ آپ کے منہ پہ چپاٹا مارے گا. کہتے یہ کیا تم چھڑپ، کیا تم بکواس کر رہے ہو؟ کیا محنت کے بغیر بھی جنت میں جاتے ہیں؟ محنت کے بغیر تو میں یہاں کوئی چیز نہیں کرتا، محنت کے بغیر میں نے امتحان نہیں پاس کیا. اس نے تو ٹیسٹ پیپر یا لیکن ڈاکٹر صاحب وہ وظائف بھی تو محنت والے ہوتے ہیں. نہیں، اس میں کیا لپ سروس کیا ہے جی؟ سب سے آسان تو لپ سروس ہے. آپ مجھے کہیں جی کہ فلاں آپ جو ہے وہ وظیفہ پڑھ لیں 40 دفعہ. ایک وظیفہ ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ 40 دفعہ اگر اسے آپ پڑھیں، قل هو اللہ احد کے متعلق بھی ہے، تو 70 شہیدوں کا ثواب ہے. جی بالکل. تو اب یہ جو حدیث پڑھے گا، روایت میں کہوں گا یہ یہودی نے گڑھی تھی تاکہ لوگ جہاد کی طرف نہ جائیں. تو یہ جو ہے وظیفہ جو کی بجائے جو شخص تلوار لے کے جنگ میں جائے گا اور سر کٹوائے گا، اس کا دماغ خراب ہے. وہ کہے گا وہ تو ایک شہید کا ثواب ملے گا، سر کٹو گا. یہاں بیٹھ کے وظیفہ پڑھو 40 شہیدوں کا ثواب. تو یہ کس لیے کیا گیا؟ تاکہ لوگ جو اس سے ہٹ جائیں. اسی طرح 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھو تو پورے قرآن کا ثواب ملے گا. مطلب کیا ہے؟ تاکہ لوگ پورا قرآن نہ پڑھیں. اسی کو شارٹ کٹ ٹو اسلام، شارٹ کٹ ٹو اسلام. یہ سب سے بڑی جو بیماری ہے، کیونکہ ہم سست قوم ہیں، کاہل لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، اور مولوی بھی ہمارے طبقے سے اسی طرح کاہل جاہل ہیں. تو وہ بس شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، تو وہ شارٹ کٹ پہ چلاتے، اسی لیے ان کے فالوور زیادہ ہیں. انگریزوں میں ان کو کہنا فالوور کریں، تبلیغ کریں ایسی جس میں یہ وظیفے بتائیں، تو انگریز تو ان کے پیچھے نہیں چلے گا. وہ تو ان کا شٹ گیٹ آف، وہ دلائل پر مانتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو فضائل پر قائم کیا ہوا ہے، دلائل پر نہیں. اسی لیے ایتھیزم کی طرف لوگ جا رہے ہیں. سوال کے جواب نہیں ملتے. وہ تو ایک علیحدہ موضوع، بہت بڑا موضوع ہے اگر آپ رکھیں کہ لوگ جو ہیں کیوں ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں، انہیں وظیفوں کی وجہ سے. اب میں سچی بات آپ کو بتاؤں کہ میں ایتھیسٹ ہو گیا تھا، اور میرے ذہن میں بیج کہاں سے ہوا تھا کہ وہ میں نے ایک اعمال قرآنی تھی مولانا اشرف علی تھانوی کی، جس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر پھل کاٹیں اور یہ وظیفہ پڑھیں فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. قرآن کی ایک آیت ہے، یہ تو سورۃ بقرہ کے حوالے سے تھی. تو وہ پھل میٹھا نکلے گا. میں گیا اس وقت، ہمارے پھل جو ہے وہ کیونکہ چائنا کے نہیں آئے تھے، دیسی تھے، ان میں کئی 50% سے زیادہ جو سفید نکل آتے تھے. تو میں نے دکان سے لیا اور آ کے اسے وہی فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. ہم مولوی لوگ تھے، ساتھ مسجد تھی، وہ سفید نکلا. میں نے کہا اچھا شاید وضو نہیں کیا تھا. دوسرا لایا، وضو کر کے قبلہ وہ کاٹا، وہ بھی تقریباً سفید.
اور اس کے بعد میں نے وہی جو دکاندار تھا اس کو ہم اللہ بخش بکو کہتے، میں نے کہا بکو یار کوئی مجھے اچھا ڈھونڈتے، وہ جو نہ نماز پڑھتا تھا نہ کوئی جانگے ادھا ننگا ادھا، وہ ٹھونگے مارتے، اس نے جو دیا وہ لال نکلا. میرے ذہن سے پہلا میسج یہ گیا کہ خدا نخواستہ اسلام ایک سچا مذہب نہیں ہے، قرآن سچی کتاب نہیں ہے، ہوتی تو میرا لال نکلتا، اسے تو بکو کا اچھا ہے کہ وہ اس کا لال نکلا ہے. یہ ہوتی ہے کہ جب ہم فضائل کا. اسی طرح میرے ایک دوست گیا، اس نے یہ پڑھا، اس میں وظیفے میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو کتے آپ کو نہیں کاٹیں گے. وہ دیہات میں جاتا تھا، پگڈنڈیوں پہ کتے کاٹتے تھے. اس میں جو ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ، یا صحابہ کہف کے ان کے کتے جو ہے وہ انہیں پاؤں بھئی یہ وظیفہ پڑھیں. تو وہ جناب گیا پگڈنڈی میں، نہ ہاتھ میں ڈنڈا لیا نہ کچھ، کہتا جی ہاتھ بہت عقیدت تھا اس کا، پڑھتا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ قَلْبُهُمْ باسط. ادھر سے کتے بھوں بھوں کر کے اس کی طرف آ رہے، وہ دلیر ہو کے ٹانگ آگے کر رہے، یوں جا رہے. اب کتوں نے تو قرآن شریف نہیں پڑھا ہوا تھا، نہ وہ ان کے پیروں کا مرید تھا، انہوں نے تو آگے اس کے پنجر ہلا دیا. اب بتائے اس کے ذہن میں کیا میسج دیا. وہ بھی میری بات ایتھیسٹ بنا کہ آپ وظیفے آپ کے ایتھیزم کی طرف لے جا رہے ہیں، فلاں کام ہو جائے گا. باقاعدہ نماز تراویح وہ جو ہے ایک صلاۃ تسبیح ہے، حیران ہوا میں، آپ کی مسجد میں لگا ہوا ہے کہ جی فلاں جو ہے اگر آپ نماز پڑھ لیں، زندگی میں ایک دفعہ بھی پڑھ لیں، آپ کے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ دانستہ نادانستہ گناہ معاف ہو جائے. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے. تو میرے تو اسی طرح بہنوئی بھی اسی طرح، وہ بھی خطیب تھے، تو وہ کہہ رہے تھے، تو ساتھ ہی ان کے بیٹے بیٹھے تھے جوان، تو ان کی میری بحث چلی، وہ کہہ رہے تھے یہ ٹھیک ہوتی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا بچوں کو، بحث ابھی زیر بحث ہی تھی، بچوں کو کہتے او جی نماز پہ چلتے. ان کا ابا جی بس نماز تسبیح صلاۃ تسبیح پڑھ لیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے، اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اگلے پچھلے دانستہ نادانستہ ابھی جو کرنے ہیں وہ بھی وہی نا، اگلے پچھلے. تو پھر لوگ کیوں نہ زینب کا ریپ کریں، کیوں نہ فرشتہ کا ریپ کر کے اس کو قتل کریں، کیوں نہ بدکاریاں کریں، او جی موجیں اڑائیں. بات یہ ہے، پھر صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے، پھر تسبیح اور اس طرح کے وظیفے بھی ہیں. اور ایک ایون میں حیران ہوں، کچھ لبرل یہ پتہ نہیں جو لوگ آج کل موٹیویشنل اسپیکر نے تباہ کیا ہوا اس قوم کو، وہ کہہ رہے ہیں، ایک میں نام نہیں بتاتا، بڑے معتبر نام ہے، اور ان کا یہ تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جہنم میں ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جیسے اس نے ٹکٹ لیا ہوا ہے ان کے لیے جہنم کا، یا اللہ سے اس نے لکھوایا ہوا ہے، بھائی کیوں نہیں جائے گا، وہ ڈبل جائے گا اگر اس کے اعمال صحیح نہیں ہے. تو نے دھوکہ کیا، ایک طرف نبی کا نام استعمال کرتے اور دوسری طرف اعمال بدکاری کے ہیں. منافقین ہے، اس کو تو الٹا لٹکایا جائے گا، وہ تو بھی چاہتے تھے. تو بات یہ نہیں ہے. تو اس حوالے سے میں یہی کہتا ہوں کہ یہ نمازیں، یہ جو آپ کے ہے شب برات بھی دیکھ لیں، دوسری چیزیں یہ وظیفے، قرآن تو کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، کہ جو ذرہ بھر بھی نیکی کرے گا اس کے اعمال کو بھی اس کے پلڑے میں رکھیں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو برائی کرے گا اس کو بھی رکھیں گے، ان کو تولا جائے گا. اما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ، جس کے نیک اعمال بھاری ہو گئے وہ جنت میں عائش کرے گا. واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، اور جس کے کم ہو گئے یعنی گناہ زیادہ ہو گئے خیر وہ جہنم میں جائے. قرآن نے ایک عادل پر قائم کیا ہوا ہے، اور وہی چیز ہے جو عادل ہے، منطق ہے، جو خیر ہے. اب جب آپ کسی کو بتا دیں گے کہ جی کوئی فکر نہیں ہے، تیرے آگے جو ہے تیرے بس امتحان تو پاس کر لے گا فرسٹ ڈویژن میں، بس تو آ کے جو ہے نا یہ فلاں جو ہے وہ وظیفہ پڑھ لے. اس نے خاک پڑھنا ہے رات کو، وہ تو رات کو پڑھے گی نہیں. وہ جی بس میرے امتحان جو ہے فرشتے میری جگہ لگ جائیں گے، ایک گریڈ جو ہے وہ فیڈرل بورڈ کے جو ہے رزلٹ لسٹ میں آ جائے گا. کبھی کر کے دیکھیں نا انہیں، یہ جو دعائیں کہتے ہیں، کبھی یہ جو لوگ فرسٹ آتے ہیں، جو لوگ بچے فیل ہوتے ہیں ان سے پوچھو کیا ان کی دادی نانی ماں انہیں دعائیں نہیں کی تھی، کیا وظیفے نہیں پڑھے تھے، کیا درود شریف نہیں پڑھے تھے، پھر بھی فیل ہو گئے. ابھی بلکہ بڑے مزے کی بات ہوئی، یہ جو کرکٹ ٹیم کی بڑی بری وہ حالت ہوئی ہے، تو بڑے وہ کہہ رہے تھے ابھی جو حالیہ یہ جو ورلڈ چیمپئن میں گئے تھے، کہاں گئے تھے جہاں یہ بڑے بری طرح ناکام ہوئے، سیمی فائنل تک بھی نہیں پہنچے. جی ورلڈ کپ تھا 2020، ہاں 2020 کا. تو لوگ ان پہ وہ ملامتیں بھیج رہے تھے، تو انہوں نے جواب میں بڑا اچھا ہی کہا. انہوں نے کہا جی چلو جی ہماری محنت ہمارا، آپ نے کہا اس کا کیا ہوا، ضائع ہو گئے. انہوں نے کہا تمہاری دوم کا کیا ہوا جو تم دعائیں مانگتے رہے تھے. تو وہی بات ہوئی ہے. نہیں اس کے لیے تو وہ علامہ صاحب نے فرمایا نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جامع. بالکل.
تو وہ تو عمل کے بغیر تو کچھ بھی نہیں بالکل ہے. صحیح اللہ ہو. تعالیٰ کے احکامات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ہاں وہ اصل تو ساری کی تعلیمات ساری ہے. عمل پہ. دیکھیں نا باقی چیزیں جو وہ گارنشنگ ہوتی ہیں. درود شریف بھیجیں لیکن ایک آدھ دفعہ بھیجیں. یہ لکھی درود ہے، یہ تو مذاق اڑانا ہے. اب جیسے میں والد صاحب کہوں گا والد صاحب آپ بہت اچھے ہیں، وہ کہیں گے ٹھیک ہے بچے ٹھیک ہے اب تو کام کر. اب میں کام تو نہ کروں، ٹھیک ہے. وہ کہیں گے جا امی کی دوائی لے آنا ہوں، بھائی کو جو ہے وہ فیس جمع کرا، وہ نہ. میں کہوں ابا جی آپ اچھے ہیں، ابا جی میں آپ اچھے، ابا جی. وہ بھی کہے گا فٹے منہ تیرے، تو ہٹی سے تو کام کر. ایک دفعہ کہہ دیتا ٹھیک ہے. یہ لکھ درود یہ صرف عمل سے ہٹانے کے لیے، یہ تو مذاق اڑانا ہے. اب آپ کو بھی میں کہوں یا کوئی بھی میرا ایسے دوست اعلیٰ درجے کا بھی ہو یا والد صاحب بھی ہو اور میں رٹے لگے جی آپ بہت اچھے ہیں، اب والد صاحب کہہ رہے بھائی مجھے پانی تو پلا، نہیں والد صاحب ابا جی آپ تو اچھے ہیں، تو آپ تو ریئیکٹ کریں گے. اسی لکھ درود پڑھنا یہ مذاق اڑانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور عمل سے بھاگ رہے ہیں. باقی آپ ایک دو دفعہ پہلے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ اعمال جو ہے ان کے مطابق کر لیں. تو سر پہ یہ بتائیے کہ ہمارے دین میں جو ورچوئلز ہیں، جو روایات ہیں، جو ہم ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نہیں ان کی دیکھیے روایات پہ ایک بہت بڑا علیحدہ موضوع ہے کہ ہم تک جو روایات پہنچی ہیں وہ روایات صحیح طریقے سے نہیں پہنچی. وہ بڑا سفر کر کے 52 54 جو ہے جنریشن ہم تک پہنچی ہیں اور وہ کنکاکٹڈ حد تک پہنچی ہیں. ہماری حدیث کی کتابیں بھی جو ہے ماشاءاللہ صحاح ستہ جن کو آپ کہتے ہیں، 5 جو ان کے مصنفین میں وہ ایرانی ہیں، پرشین ہیں ایڈمیٹڈ، جس کو مولوی بھی مانتے ہیں. 6 جو امام بخاری ہیں وہ بھی بخارا کے ہیں، ان کے بھی دادا فارس نسل تھے، آتش پرست تھے، ان کو تو ہوا ہی نہیں لگی عرب کی. اور اس کے مقابلے میں موطا امام مالک مدینہ کے تھے، تھرو آؤٹ مدینہ میں رہی، انہوں نے کتاب اس کو سیاست میں شامل نہیں کیا. یہ ایک سازش کے تحت ان کو بنایا گیا اور ان میں جو ہے وہ روایت لکھی گئی ہیں جس سے ملک میں امت میں تفرقہ پھیلا ہے. اسی سے تو آتی ہے، ہمیں غدیر آ رہی ہے، کبھی ادھر دونوں طرف کی جو چیزیں گھڑی گئی ہیں فضیلت میں، چاہے سنیوں نے گھڑی ہیں، چاہے ثلاثہ صحابہ کے تحت یا انہوں نے گھڑی ہیں. سب سے زیادہ تو اس میں بنو امیہ نے وہ کیا اپنی. بنو امیہ بھی، بنو عباس، ہر ایک نے جی. یہ خمِ غدیر جو یہ بنو امیہ نے تو نہیں کی تھی، جو سب سے بڑی تھریٹننگ ہے اکثر صحابہ کے لیے تھریٹننگ ہے. ان کو تو مرتد اسی لیے جو ہے لوگ جو ہیں اہل تشیع جو تھوڑے سے سخت لوگ ہیں، عام لوگ تو اتنے نہیں ہیں سخت، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ صحابہ مرتد ہو گئے تھے. کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ حضرت علی امام ہوں گے، یہ میری جانشین ہے، تو انہیں خلافت ان کو نہیں دی، تو نعوذ باللہ وہ تو نافرمان ہے. تو اس طرح کی روایتوں پہ اگر ہم بیس کریں گے تو تفرقہ پھیلے گا، نفرت پھیلے گی. اسی لیے ان روایات کو دیکھے ہی نہ، قرآن تک جو ہے محدود رہیں اور ہو جائے گا.